الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم اربعین نووی کی حدیث نمبر 23 پڑھیں گے بإذن اللہ. جیسا کہ عنوان ہے کہ من جوامع الخیر، خیر کو جمع کرنے والی باتیں. مجموعہ کہہ لیں. جامع کہتے ہیں جس میں کلمات کم ہوں اور معانی اس کے زیادہ ہوں. خیر کثیر کہہ لیں، ایک ہی جگہ پہ جمع کرنا. تو عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ کہنا جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے. تفصیل اس کی ہم آگے پڑھتے ہیں. اور سبحان اللہ والحمد للہ، اور سبحان اللہ الحمد للہ کہنا جو ہے تملأانی او تملأ بین السماوات والارض، یہ دونوں جو ہیں کیا بھر دیتے ہیں؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان والا خلا ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں. والصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور جو صبر ہے وہ شدید روشنی. نور اور ضیاء میں فرق یہی ہوتا ہے، نور روشنی کے لیے بولا جاتا ہے، ضیاء کہتے ہیں شدید اور زیادہ روشن چیز. والقرآن حجۃ لک، قرآن جو ہے وہ یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا، او علیہ کا، یا آپ کے اوپر گواہی دے گا، یعنی یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. کل الناس یغدو، تمام لوگ جو ہیں وہ صبح کرتے ہیں. فبائع نفسہ، تو بعض ان میں سے کیا کرتے ہیں اپنے نفس کو، جنہوں نے بیچا اللہ کی راہ میں. دو طرح کا بیچنے والا ہوتا ہے اپنے نفس کو، یا وہ اللہ کو بیچتا ہے اپنے آپ کو، یا شیطان کو. فمعتقوها، بس وہ کیا کرتا ہے اس کو آزاد کروا لیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیتا ہے. ایسے اعمال کرتا ہے اللہ کی اطاعت والے، یعنی اللہ کو، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کو. جیسے مومنین کے نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خریدے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ غلام کیا کرتا ہے، جیسے آقا حکم دیتا ہے ویسے کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں گے. او موبقوہا، یا اس میں گرا لیں گے. تو یا آزاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت کر کے، یا اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں پھینکنے، اپنے نفس کو پھینکنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہی دو حال ہوتے ہیں ہر شخص کے. تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. صحابی جو ہے ان کا ہم تعارف پڑھتے ہیں مختصر، کہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اختلف فی اسمہ و اسم ابیہ، ان کے نام میں اور ان کے باپ کے نام میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ کعب بن مالک تھے، بعض کہتے ہیں کہ عبید ان کا نام تھا. وقیل عمر، اور بعد نے ان کو عمر کہا. یعد من کبار الصحابہ، بہرحال یہ جو ہے نا، یہ جو کبار صحابہ تھے، بڑے سینئر موسٹ سینئر صحابہ، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. قدیم فی السفینۃ مع الاشعریین، یہ اشعری ان کا قبیلہ تھا، تو ان کے ساتھ ہی یہ کشتی میں سوار ہو کے آئے تھے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وتعین ہوا و معاذ و ابو عبیدہ یوم احد، معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، اور یہ یوم احد میں شدید زخمی ہوئے تھے. روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 حدیث، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 27 احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں. وتوفی فی خلافت عمر رضی اللہ عنہ بالطاعون، تو یہ طاعون کی بیماری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وفات ہوئی ان کی. اب یہاں پہ لفظ ہم نے پڑھا الطہور شطر الایمان، طہور اور طہور، تا کے زبر اور ضمہ کے ساتھ. تو ان میں سے طہور جو ہے، جیسے یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے طہارت حاصل کرنے کا جو عمل ہے، جو فعل ہے، وہ مراد ہوتا ہے. جیسے وضو کرنا، غسل کرنا، تو اس کو طہور کہتے ہیں. اور طہور پانی کے لیے بولا جاتا ہے، یا جس چیز سے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں اس کو. اگر مٹی سے طہارت حاصل کریں تو مٹی کو طہور کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. اور بعض نے اس کے برعکس بتایا کہ طہور جو ہے وہ فعل ہے، اور طہور جو ہے وہ، جیسے ہم وضو کہتے ہیں نا، وضو، تو وضو عمل کو کہا جاتا ہے، اس عمل کو. فعل یترتب علیہ رفع حدث، جیسے وضو اور غسل کرنا، تو یہ طہور کہلاتا. تو یعنی پاکیزگی حاصل کرنا ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی جو عبادت ہے، مین جتنی عبادات ہے ان میں طہارت کے بغیر تو انسان جو ہے وہ عبادت نہیں کر پاتا. تو وہ ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق طہارت قلبی کے ساتھ ہو. یہ ہم نے جو کورس کیا تھا طہارت کورس، اس میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی اس کی.
کہ طہارت جو ہے نا ایک حصی طہارت ہوتی ہے، ایک معنوی طہارت ہوتی ہے، جیسے شرک ہے، اور اسی طرح نفرت ہے، غصہ ہے، کینہ، بغض، اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو دل کی نجاستیں جو ہیں ان سے بھی پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے۔ شرک کے مقابلے میں توحید ہے، تو اس اور دیگر جو عبادات ہیں، اور اسی طرح حصی ہے، جیسے کپڑے پہ کوئی نجاست لگی اس کو دھونا، طہارت حاصل کرنا، اسی طرح وضو ہے، اس کے ذریعے انسان نماز کی تیاری کرتا ہے، یا غسل ہے، اس سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ شطر کا مطلب ہوتا ہے نصف، آدھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شطر سے مراد جو ہے نا طہور سے مراد وضو ہے، یا ایک حدیث میں وضو کے الفاظ بھی آتے ہیں، طہور نصف الایمان، پہلے اوپر کیا ہے شطر الایمان، اور یہاں پہ دوسری بات میں نصف الایمان، یعنی اسی کا معنی پتہ چل گیا کہ اس سے مراد نصف ہے۔ الحمد للہ، الثناء الحسن علی اللہ تعالی لما اعطى من نعم۔ الحمد للہ اور سبحان اللہ میں نے فرق پہلے بھی بتایا ہوا ہے، کسی کو یاد ہے اس کا کیا فرق ہے؟ جب ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ تسبیح میں اور تحمید میں کیا فرق ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ، اور اسی طرح جو ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فرق ہے ان کے اندر؟ یاد ہے کسی کو؟ جی، الحمد للہ جو ہوتا ہے وہ خوبیوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، خوبیوں کا ذکر کرنا، کسی کی اچھائیاں بیان کرنا، یہ ہوتی ہے تعریف، یعنی تعریفیں کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کوئی موبائل لے کر آتا ہے تو کہتا ہے اس موبائل کی کوالٹیز یہ ہیں، اس کو گراؤ تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ خوبی بیان ہو رہی ہے، اس کی میموری زیادہ ہے، یہ پکڑنے میں ایزی ہے، اس کا وزن کم ہے، اس کی ریم بہت اچھی ہے، اس کا ٹچ بہت اچھا ہے، یہ کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں؟ یہ اس کی حمد ہو رہی ہے، تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں اس چیز کی۔ اور نقص کی نفی کرنا، یہ ہوتی ہے تسبیح بیان کرنا، کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ کہنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں یعنی نقائص سے کسی چیز کو پاک کرنا، یہ ہوتی ہے تسبیح۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے؟ جو کفری عقیدے کہتے ہیں جی اللہ کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی بیوی ہے، کوئی کہتا ہے اللہ جو ہے اللہ کے شریک ہیں فلاں، تو یہ سارے نقص ہیں، تو ان سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دیتے ہیں تو ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، تمام نعمتوں کا مالک وہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی رزق دینے والا، تو یہ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حمد کے اندر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنا، الثناء الحسن، اچھی تعریفیں بیان کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہم نے اوپر لفظ پڑھا کہ الحمد للہ تملا المیزان، الحمد للہ جو ہے نا وہ میزان کو بھر دیتا ہے، تو یہاں پہ الحمد للہ کہنے کا جو ثواب ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ جو قیامت والے دن جو وزن کے لیے میزان لگے گا، اس کا جو ایک پلڑا ہے جس میں اعمال توڑ لے جائیں گے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس قدر اللہ تعالیٰ ایک کلمہ الحمد للہ کہنے سے ہی اتنا ثواب ہوتا ہے کہ وہ پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، جس میں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اسی طرح سبحان اللہ تو تعظیم اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، و تنزیہ عن نقائص، نقائص کی نفی کرنا، اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے تعالیٰ، یہ ساری چیزیں۔ تو جو بھی نقص والی چیز اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کی نفی کرنا جو ہے نا یہ تسبیح ہوتا ہے، یہ سے کہہ لیں۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ نماز جو ہے نا وہ انسان مومن کا جو دل ہے اس کو دنیا میں روشن رکھتی ہے، اور آخرت میں وہ جو قیامت کے اندھیرے ہوں گے ان میں بھی وہ نور بن کے سامنے آئے گی، انسان کے اعمال کا نور ہوگا اس کے گرد، ان کی روشنی میں انسان جو ہے نا وہ چلے گا، جیسے سورہ حدیث میں حدید 27ویں پارے میں ہے، وہاں پہ اس کی تفصیل ملے گی آپ کو، سورۃ الحدید میں، نورہم یسعی بین ایدیہم کہ نور ان کے آگے پیچھے ہوگا۔ تو منافقین کہیں گے کہ ہمیں بھی تم اپنے ساتھ لو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، اندھیرے میں دھکے کھاتے ہوں گے۔ تو انسان جیسے مال کرے گا ویسا، تو نور، نماز کو نور کہا گیا، جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ قیامت کے جو اندھیرے ہیں ان میں نماز نور کی شکل میں اس کے سامنے رہے گی، تو دنیا کے اندر بھی اس کا دل روشن رہے گا ایمان کے ساتھ۔ برہان، صدقہ تو برہان، حدیث میں ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ برہان ہے، برہان کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت کو۔
تو یہ چونکہ صدقہ جو ہے نا، انسان کی نفس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے نا وہ چاہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہو. اب کمایا آپ نے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی، یا ویسے صدقہ خیرات کرنا ہے. تو جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. باقی ہے اسی وجہ سے وہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی دلیل ہے صدقہ کرنا، کیونکہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں اللہ کے کہنے پہ وہ خرچ کر رہا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے صدقہ. اور صبر ضیاء کا ہے. صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ شدید روشنی. صبر کا مطلب ہوتا ہے خود کو روکنا. حبس النفس عما تتمنا، جو آپ کا نفس چاہے اس کو روک دینا. یہ نہیں کہ جو دل کرا ہے الٹے سیدھے کام کرنے وہ کری جا رہے ہیں یا ویسے، بلکہ اس کو روکنا. وتحملها ما يشق علیہا، اور اس کام کے اوپر اس کو لے کے آنا یا اس چیز کو برداشت کرنا جو عموماً نفس کے اوپر مشکل ہوتی ہے. جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، صبح کی نیند میں اٹھنا نفس کہہ رہا ہوتا ہے سو جاؤ، نیند پیاری ہوتی ہے، لیکن مشقت میں ڈالنا، اس چیز کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. صبر کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں سورہ عصر کی تفسیر میں. یاد ہے کسی کو؟ جی. جی عاصم بھائی. یہ ایک تو ہے کہ آپ جب نیکی کرنے لگتے ہیں تو اس میں صبر کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ برائی سے رکنے کے لیے جی جو جی صبر کیا جاتا ہے، اور جی. تیسرا جو ہے وہ تقدیر کے فیصلوں پہ صبر. احسنت. اللہ کی قدرت یعنی ایک کہ ہے جو کہ جو نیک اعمال آپ کر رہے ہیں نا، نیکی کر رہے ہیں، اس کو برقرار رکھنا، اس کو جاری رکھنا، نیک اعمال پہ ہمیشگی اختیار کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے. یہ نہیں کہ کبھی کر لی کبھی چھوڑ دیا تو یہ تو صبر نہ ہوا نا، بلکہ اب اس کے اوپر خود کو باقی رکھنا ہے. کوئی کام شروع کیا ہے تو اس کو جاری رکھنا. نیکیوں پر صبر. جیسے ابھی فجر کی مثال دی ہے، تو فجر کی نماز پڑھنا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے. تو اس پہ صبر کرنا، یہ نیکیوں پہ صبر ہے، نیک اعمال پہ صبر کرنا. دوسرا یہ ہے انسان گناہوں پر صبر کرے. یہ دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، وسائل میں میسر ہیں لیکن خود کو روک لے، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور تیسری وہی ہے کہ جب آپ جو حق کے راستے میں آنے والی جو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پہ صبر کرنا. اس میں وہ جہاد بھی آ جاتا ہے، یا گھر کے اندر سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کسی جگہ پہ آپ کسی ادارے میں ہیں، وہاں پہ رشوت چلتی ہے، آپ نہیں لے رہے، تو اس پہ صبر کرنا. لوگوں کی طرف سے آپ کو باتیں، بڑے تم حاجی ہو جی، یہ باتیں سننی پڑتی ہیں. جو ایک معاشرے کے اندر برائی عام ہو جائے تو وہاں پہ وہ برائی کو ہی نیکی سمجھ لیا جاتا ہے. جو بندہ اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تم نکل جاؤ. جیسے لوط علیہ السلام کے جو قوم تھی، تو جب وہاں پہ لواطت کا جو فعل وہ کرتے تھے، مردوں سے تعلق قائم کرنا، تو وہ جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے والے کرو، ہمارے والے کرو ان کو. تو لوط علیہ السلام نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہم اناس یتطہرون، ان کو بستی سے نکالو، یہ تو بہت پاکیزہ لوگ ہیں، یہ تو بڑے صاف ستھرے ہیں. یعنی ان کی جو پاکیزگی تھی وہی ان کے عیب بنا کے پیش کر رہے تھے. ان کے ہاں آج بھی بعض لوگوں میں یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ قانون کا حصہ بن گیا. شادیاں کر رہے ہیں، انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں چیزیں اور کئی ممالک میں. یعنی اصل فطرت کو ہی انہوں نے پلٹ دی ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے نا متشدد ہے. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے ساتھی جو تھے ان کے بارے میں یہی بات کی ان کے گھر والوں کو، یہ بڑے پقیدہ لوگ ہیں، ان کو بستی سے نکالو، اتنے تم حاجی. جیسے ہمارے ہاں تانا دیا جاتا ہے نا، تو وہ ان کو بھی دیا گیا کہ یہ بڑے انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پقیدہ لوگ ہیں جی، پاک صاف لوگ ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. تو وہ ان کی جو خیر تھی، ان کی جو خوبی تھی، وہی انہوں نے خامی بنا کے پیش کی. تو صبر جو ہے نا وہ ان 3 چیزوں پہ کرنا ضروری ہے. اور ضیاء کا مطلب ہوتا ہے شدت النور، تیز روشنی. تو بالصبر تنکشف الکربات، صبر کے ساتھ جو ہے نا وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. انسان صبر کرتا ہے تو ایک ٹائم اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جب صبر کرتا ہے تو ان مع العسر یسرا، آسانی کے ساتھ ہی، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ بھی سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو میں جینا ہی جو ہے نا بڑا مشکل ہو گئی ہے. لیکن انسان صبر سے کام لیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ مشکل ٹل جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے آسانی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مشکل وقت انسان کو بھول جاتا ہے. حجت کہتے ہیں برہان، دلیل، دلیل ثبوت، یا کوئی
ایسی چیز جو آپ کے حق میں استعمال ہو یا آپ کے خلاف ہو، تو قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا۔ یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، یذهب باکرا یسعی لنفسه، یعنی ہر شخص جو ہے نا جو صبح کرتا ہے وہ دو طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے، یا تو اپنے نفس کو جہنم میں ڈال رہا ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے وہ جہنم سے بچا رہا ہوتا ہے۔ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ باعی نفسی کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، کس طرح؟ للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو بیچ دیتا ہے اس کی اطاعت کر کے، یا پھر وہ شیطان کی پیروی کر کے اپنے بات کو اللہ کی ناراضگی مول لے کے ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ معتق مخلص من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة۔ معتق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، اس کو آزاد کرتا ہے اپنے نفس کو، کس چیز سے؟ کہ دنیا کی جو ضلالت ہے، دنیا کی جو رسوائی ہے، اس سے اس کو بچاتا ہے، اور عذاب آخرت میں عذاب سے خود کو بچا لیتا ہے اس کو، اپنے نفس کو۔ یا پھر اس کو کیا کر رہا تھا کہ گناہ کر کے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اب اس حدیث سے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ وضو کی اہمیت ہے، غسل کی اہمیت اس سے پتہ چلتی طہارت کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف ہے، آدھا ایمان جو ہے نا وہ طہارت ہے۔ تو اس میں ساری طہارتیں شامل ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا حسی یا معنوی۔ تو معنوی طہارت جس دل کی طہارتوں میں سے سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، شرک کی نجاست جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں۔ تو اس گندگی سے خود کو بچا کے رکھنا، اسی طرح گناہوں کی جو گندگی اور غلاظت ہے اس سے بچانا، جیسے انسان اپنے جسم کو یا کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، اسی طرح ان غلاظتوں سے بھی انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ اور یہ انسان زندگی میں کئی گناہ بھی کرتا ہے، ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن سے میں انسان ان غلاظتوں سے آلودہ ہوتا ہے، جیسے جسم انسان کا کسی ٹائم گندا ہو جاتا ہے، کوئی گندگی لگ جاتی ہے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دھوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایمانوی نجاست لگ جائے تو اس کو بھی دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ توبہ کرے انسان، اس گناہ کو چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر ہو جائے، پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے۔ لیکن انسان ہے، اس سے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ پابندی نہیں لگائی، دروازہ کھلا ہے قیامت تک، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یا انسان کی موت آنے تک، جب انسان موت کے گرگرا جب تک شروع نہیں ہوتا تب تک اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ جیسے ایک یہودی بچہ تھا، اس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جب وہ بیمار تھا، فوت ہونے والا تھا، تو اسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، تو اس کے والد نے اس کو کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو جب موت کی سختی شروع ہوتی ہے، جب انسان کی آواز بدل جاتی ہے، گلے میں اٹکتی ہوتی ہے، اس سے پہلے تک اگر انسان جو ہے وہ اپنی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، چاہے کوئی بھی اس نے گناہ کیا ہو، تو اللہ کی رحمت سے نہ مایوس نہ ہو۔ تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تو طہارت قلبی ہو یا یعنی طہارت جو نجاست ہے وہ معنوی ہو یا حسی ہو، حسی یعنی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، دونوں میں سے۔ جیسے ہم دنیاوی طور پہ دنیا میں کپڑوں کی اور جسم کی گندگی سے ہم بچاتے ہیں خود کو، اسی طرح ان معنوی نجاستوں سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ ظاہری نجاست سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ جیسے شرک ہے، یہ انسان کی بربادی کر دیتا ہے، اس کے سارے مال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس حالت میں دنیا سے بندہ چلا جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ تو یہ والی جو نجاست ہے اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ آگے بیان فضل ذکر اللہ والتحمید والتسبیح وانہا مما یملأ میزان العبد یوم القیامہ۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کے فرمایا کہ صرف الحمدللہ کہنے سے ہی میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ سبحان اللہ یہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو پور کر، یعنی اتنا اس کا وزن ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو معمولی سمجھ رہتے ہیں۔ یہ سب سے ہلکی عبادت ہے ذکر جو ہے نا اللہ کا، اس کے لیے نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی لمبا چوڑا الگ سے کہیں بیٹھنے کی، آپ چلتے پھرتے لیٹتے کوئی کام کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ بڑی بڑی تمنے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنے پیسے تو میں حج پہ جاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جہاد ہمیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو جو موقع مل رہا ہے وہ پوچھے بھی آپ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم بھی ایسی جو کام ہم نہیں کر سکتے نا، اس کے لیے ہم بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، جو ہمارے حق میں ہے، ہمارے پاس ہے، آرام سے ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ جو کم ذکر ہے نا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کی علامات میں سے ایک بیان کی کہ وہ اللہ کا کم ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔
خود زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، آسان ترین عبادت ہے، اور سب سے مشکل بھی یہی سمجھ لیں، یعنی جتنی آسان ہے اتنا ہی ہم اس سے غافل ہیں۔ اس کے لیے آپ کا امیر غریب، جس مرضی آپ، بچے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں لنگڑے لولے جو بھی ہیں، بیمار ہیں تندرست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہر جگہ پہ آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، اگر ہم میں سے پوچھ لیں کتنے لوگ ہیں جو صبح شام کے اذکار جن کو یاد ہے، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جن کو صبح شام کے اذکار بھی یاد نہیں ہوتے، جن کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ صبح پڑھے گا، رسول اللہ نے بعض اذکار کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صبح کے شام وہ پڑھ لیا، تو اگر وہ شام تک فوت ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے شام کو پڑھ لیا تو وہ صبح ہونے سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے صبح اتنی دفعہ پڑھ لی 3 دفعہ تو اس کو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی اتنی۔ اور وہ ٹوٹل جو اذکار ہیں اگر آپ کو یاد ہو نا زبانی، بندہ روزانہ پڑھے، تو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگتے ہیں اگر آپ کسی دیکھ کے پڑھتے ہیں، اگر آپ کی نارمل سپیڈ ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو 10-12 منٹ 15 منٹ میکسیمم، اس میں آپ ان اذکار سے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ بہت ہی کم ہے، پرسنٹیج بھی نکالی شاید 1-2%، 5% ہوں گے 100 میں سے، کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے مطابق اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ابھی جیسے ابھی اس ایک حدیث میں الحمدللہ صرف ایک دفعہ کہنے کا کتنا ہے کہ وہ میزان جو قیامت ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، زمین و آسمان کے خلا کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس میں اس حدیث میں لوگوں کا بھی ارادہ ہے جو کہتے ہیں جی مولویوں نے وظیفوں کے پیچھے لگایا ہوا بندوں کو، بھئی یہ مولوی نے بات کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہوا۔ یہ بندہ وہی بات کر سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ الحمدللہ کی فضیلت کیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، یہ کہنا بڑا آسان ہے، بڑا لا الہ الا اللہ کو نبی کے میں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا وہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جس کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے کہ آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے، توحید ہو، تو یہ ان لوگوں کا بھی ارادہ ہے اس کے اندر جو کہتے ہیں جی اس چیز کو، یعنی اس انداز میں پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے جیسے یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے، بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے جس کی فضیلت میں وہ معمولی چیز ہو سکتی ہے، تو بات کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ، تو اسلام کے خلاف نہیں بات کرتے، یا تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مولویوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جی مولویوں نے وظیفوں پہ لگا دیا، اب یہ وظیفے اللہ کے رسول نے بتائے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ لہذا قیامت والے دن ایک نیکی بھی انسان جو ہے نا وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ومن فی الارض جمیعا، لیکن نیکی نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ موقع ہے، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے 100 دفعہ پڑھنے میں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 100 دفعہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو صبح کے ٹائم پڑھے گا وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہوں کو مٹایا جائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اب یہ فضیلتیں ہیں لیکن کرنے والے کون ہیں؟ بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جو آسان ترین ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، لیکن ویسے کہ میں نے فلسطین جا کے جہاد کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو یہ خواہش بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ نہ کرے یا اس کی خواہش نہیں ہے، تو ایمان کی علامت ہے کہ انسان جہاد کی خواہش رکھے، اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے موقع ملے گا تو میں کروں گا، لیکن جو موقع ہمارے پاس ہے اگر میں وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے وہ جہاد کا موقع ملا تو وہ بھی نہیں میں کروں گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، میں صرف فضول تمنا کر رہا ہوں کہ گھر کے قریب والی مسجد میں نماز میں نہیں پڑھتا، لیکن میں کہتا ہوں مسجد اقصی میں تو میں نے حرم میں جا کے نمازیں پڑھنی ہے، تو جب وہاں موقع ملتا پھر انسان اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ جو قریب والی مسجد ہے وہ تو وہ کام کر نہیں رہا۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس کروڑ روپیہ ہوگا نا تو میں لاکھ روپے خرچ کروں گا، تو ابھی 10 روپے سے میں 1 روپیہ وہ خرچ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے اس نے خرچ نہیں کرنا، جب وہ اللہ نہ کرے اس کے پاس لاکھ روپے بھی آ گئے تو وہ تب بھی نہیں کرے گا۔ تو جو ہے اس میں سے دیکھو خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے میں صرف مال کے ساتھ نہ رکھیں چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کا وینفقون مما رزقناہم ینفقون، جو چیز ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے جو ہم نے رزق ان کو عطا کیا، تو رزق کے اندر صرف مال نہیں آتا، آپ کے پاس علم ہے اس کو خرچ کریں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اس کو خرچ کریں، دو لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو فائدہ دیں، کسی آپ کے پاس قرآن سنت کا کوئی علم ہے تو اس کو لوگوں تک پھیلائیں، آپ کو کسی دنیاوی چیز میں بھی آپ اگر آپ کی نیت صحیح ہے
تو ہم لوگوں کو سکھائیں اس میں سے، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی صورت میں دیا، آپ کے اخلاق اچھے ہیں وہ بھی لوگوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں کم از کم. تو رزق کو معمولی صرف مال کے ساتھ خاص نہ کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو خرچ کرے لوگوں کے اندر. ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی سی نیکی جو ہے نا وہ آپ کے کام آ جائے. دوسرا اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن ایک کانٹا ہوگا، جیسے ہمارا ہوتا ہے نا وزن کرنے والا، اس طرح یہ اس کا بھی یعنی میزان کا ثابت ہونا بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں امال جو ہے نا، جن کا امال کا وزن ہوگا. اس میں اسی طرح نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے، جو نماز پڑھتا ہے نمازی کے لیے نور ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نور کہا. تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا میں بھی اندھیروں میں ہے، جہالت کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، یا دیگر معاملات جو گناہوں کے اندھیرے ان میں رہتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح جو صدقہ ہے وہ انسان کے ایمان کی علامت ہے. آگے صبر کے ہم اوپر بات کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی اہمیت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ بڑی ہی، جہاں اس کے اندر فضیلت ہے وہاں پہ یہ بڑی خطرناک وعید بھی ہے اس کے اندر، کہ قرآن کو سیکھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کا اس میں پیغام ہے. کہ جو بندہ تو اس چیز پہ عمل کرتا ہے جو قرآن نے کہا ہے، اب اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سمجھے کیا کر رہا ہے کہ قیامت والے دن قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے کہے پہ عمل کیا تھا. ورنہ والتحذير من الاخلال بما يوجب نحوه لئلا يكون حجة عليه، کہ جو بندہ قرآن سے جس قدر غافل ہے، تلاوت نہیں کرتا، تو قرآن کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا ادب کیا جائے، قرآن کو اللہ کا کلام مانا جائے، اس پہ ایمان ہو، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اور اس کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی جائے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کو دوسروں تک جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق اس کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہیں. تو جو بندہ ان چیزوں میں سے جس قدر دور ہے نا، وہ سمجھے اسی قدر قرآن کو اپنے خلاف حجت بنا رہا ہے. جیسے 19ویں پارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن رسول جو ہے نا اس بات کی گئے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر لی تھی انہوں نے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی یہی گواہی آ جائے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میری کیا روٹین ہے، کہ میں دن میں سوشل میڈیا کتنا چلا رہا ہوں، اور باقی میں دنیا کمانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. تو اسے پوچھا جائے بھی آپ قرآن پڑھا ہے آپ نے، تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے، کب آخری دفعہ کب قرآن پڑھا تھا یا کتنا پڑھا تھا. تو ایک پارہ جو ہے معمولی طور پہ جس کی نارمل روٹین ہو پڑھنے کی، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے عام ایک پارہ پڑھنے میں. اگر کسی کی تھوڑی آہستہ پڑھنے کی سپیڈ ہے تو گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یعنی میکسیمم ایک گھنٹہ ہی لگتا ہے. تو ایک گھنٹہ نہیں ہمارے پاس ہوتا، اور اس کو بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک، اس کا جو ایک پاؤ ہم بولتے ہیں روبع جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھ لے بندہ، تو ایک روح پڑھنے میں کتنا، 2.5 صفحے ہوتے ہیں عام طور پہ، 2.5 یا 3 صفحے. تو جب آپ 4 صفحے 3 دفعے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو 5 نماز میں آپ کا پارا بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 5 منٹ کے اندر، 5 5 منٹ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 5 10 منٹ بس. یا اگر پورا ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. تو قرآن پاک کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کا ادب کرنا، اس کے عمل کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ مین چیز ہے. تو جو بندہ اس چیز سے جتنا دور ہوگا وہ سمجھے اتنا ہی قرآن کو اپنے خلاف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ والا ٹائم آئے بندہ پہلے ہی اپنی اصلاح کر لے. اسی طرح یہاں پہ 8واں فائدہ یہ ہے کہ ان الناس مع القرآن علی احدی منزلتین، دو ہی منزلیں ہیں قرآن کے ساتھ انسان کی، دو طرح کا تعلق ہے. لا ثالث لہ، تیسرا کوئی چکر نہیں ہے. حجت لک او علیک، بس. یا قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف دے گا. اب ہم میں سے یہ سوچنا ہم نے خود ہے کہ ہماری جو حالت ہے، اس حالت میں قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے یا ہمارے خلاف دینے والا ہے. یہ اس کا جواب ہم سب کو پتہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس چیز کا جواب جو ہے ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو ہماری صورت حال ہے، کیا اس حالت میں قرآن پاک میں قرآن جو ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اس کے اس کے جو احکام ہیں اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہم سے کتنا خوش ہیں، ان کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں کہ نہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے جو فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے آس پاس معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ آپ سے کتنا کو خوش ہیں. کیونکہ قرآن پاک تو سب کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے، احسان کی کہتا ہے. تو جیسے جیسے
اپنے معاملات کو دیکھتے رہیں، اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دینے والا ہے یا آپ کے خلاف دینے والا ہے۔ اسی طرح اس میں نیک عمال کی ترغیب ہے اس حدیث کے اندر، کہ انسان کو کسی بھی نیک عمل سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو وہ کیا ہوگا، اس کو جہنم سے بچائے گا، اپنے نفس کو آزاد کرے گا جہنم کے، اور جنت کا حقدار بنائے گا۔ کہ ہر شخص نبی کے میں کہ تمام لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، ان میں سے ہر بندہ ہی اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، یا وہ اللہ سے تجارت کر رہا ہوتا ہے نفس کو بیچ کے، اللہ کی اطاعت کر کے، یا شیطان سے کر کے اپنے معاملے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کس راستے پہ چلنے والے۔ 10واں فائدہ جو ہے، اور 10واں اور آخری فائدہ آج کا، وہ ہے کہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے شر والے راستے کو اختیار کرنا ہے یا خیر والے کو کرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد بھی ہے جو کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دی ہے، سزا بھی اسی بیس پہ ملنی ہے۔ اگر وہ مجبور ہے، جو اللہ نے لکھ دیا، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر تو یہ جزا سزا والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں پھر کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بندہ صبح کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، یا وہ اس کو جہنم سے آزاد کروا رہا ہوتا ہے اپنے نفس کو، یا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے تبھی وہ ایسا کر رہا ہے۔ اختیار نہیں ہوگا تو پھر تو یہ بات ہی، اس کا کوئی اہمیت یا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ تو اس حدیث سے آخری جو فائدہ وہ یہ ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، اور قرآن پاک کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے، اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگلے ہفتے جو ہم حدیث پڑھنے والے ہیں وہ ہے بھی تھوڑی سی بڑی ہے، اور بہت ہی کمال حدیث ہے، تو اللہ اگلے ہفتے بھی لازمی آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں اپنے بندوں میں حرام کی ہیں، کون سی حلال کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر بڑی ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت ہی زبردست حدیث اگلے ہفتے ہم پڑھنے جائیں گے، 24 نمبر جو حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے ہفتے اس حدیث کو پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔